محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے ایک عنوان بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ کون سے خوش نصیب انسان ہے یا وہ کون سے نیک بخت انسان اور مسلمان ہیں جن کے لیے اللہ کی معصوم ذات یعنی فرشتے اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، جن میں سے کئی لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ حالت طہارت میں سونے والے آدمی کے لیے بھی فرشتے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سونے کے اذکار پڑھ کر حالت طہارت میں کوئی سوتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وہ خوش نصیب انسان وہ بھی ہے جن کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں فرشتے کرتے ہیں، جو کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک یا 2 خوش نصیبوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا جن کے لیے اللہ کی معصوم ذات فرشتے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے ایسے گنہگار ہیں جن کے گناہوں کی مغفرت ان کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں بلکہ فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے بیمار لوگ ہیں، کتنے ایسے مریض لوگ ہیں جن کو شفا کسی انسان کی دعا سے نہیں بلکہ فرشتوں کی دعا کی وجہ سے ان کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے پریشان حال لوگ ہیں جن کے مسائل دنیا والے نہیں یا انسانوں کی دعا کی وجہ سے نہیں بلکہ فرشتوں کی دعا کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یہ جو مصیبتیں مسلمانوں پر نازل ہونے والی ہوتی ہیں، جو پریشانیاں، آفتیں، عذاب جو ہم پر نازل ہونے والی ہوتی ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا کی بڑی اہمیت ہے اور وہ انسان بڑا نیک بخت اور خوش بخت ہے جس کے لیے فرشتے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ایک اور فائدہ فرشتوں کی دعا کا ایک فائدہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، بدعتوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، شرک و کفر کے پجاری بن گئے ہیں۔ ان کی زندگی اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے مردوں کے سامنے جھکنے والی بن گئی ہے، لیکن فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ انسان گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، وہ انسان شرک سے توحید کی طرف آ جاتا ہے، وہ انسان فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے بدعت سے سنت کی طرف آ جاتا ہے۔ کچھ انسان فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے نفاق اور منافق ہونے کے بجائے مومن اور مسلم بن جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ خود رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں اس کو ذکر کیا ہے والذی یصلی علیکم، وہی وہ ذات ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی ذات بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تم کو تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، شرک سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اللہ تم کو گمراہی اور تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف، توحید کی طرف لائے۔ یہ فرشتوں کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔
अब देखें बहुत सारे इंसानों की इस्लाह आए दिन होती रहती है। कितने ऐसे लोग हैं जो बिदात से तौबा कर करके सुन्नत को अपना रहे हैं, कितने ऐसे गुमराह और इस्लाम से दूर लोग हैं जो इस्लाम को गले लगा रहे हैं, कितने ऐसे पुजारी हैं जो अब अल्लाह के सामने सिर्फ झुकने वाले हो गए। आप खुद अपनी जात का जायदा ले लीजिए, हम लोग कितने गुनाहों में फंसे हुए थे, कितनी मासियत हमारी जिंदगी के अंदर पाई जाती है, लेकिन बसा औकात ऐसे अजीब तरह चेंजिंग और तब्दीली हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है और हमको एहसास भी नहीं होता। कितने ऐसे बेनमाजी लोग हैं अचानक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले आते हैं। आखिर ये कैफियत, ये तब्दीली, ये चेंजिंग कहां से आई? उसका एक बड़ा सबब फरिश्तों की दुआ है। फरिश्तों की दुआ उसका अहम सबब है कि एक बेनमाजी जो रोडों पे टहलता है, होटलों में गपशप करता, आजान की आवाज सुनने के बावजूद भी आखिर वो अचानक इशा की नमाज में मस्जिद में क्यों आ गया? आखिर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के सामने झुकने के लिए हाजिरी क्यों दिया? उसको किसी ने दावत भी नहीं दी, नमाज की तरफ किसी ने बुलाया भी नहीं उसको, आखिर वो मस्जिद में अचानक कैसे आ गया? इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्तों की दुआओं का असर है कि वो इंसान जो गपशप होटलों में बैठ के कर रहा था, अगले दिन से मस्जिद में पहली सब में नमाज पढ़ने लगा है। ये फरिश्तों की दुआओं का असर है। मेरे भाइयों, तो मैं ये कह रहा था कि फरिश्तों की दुआ के अंदर बड़ी बरकत है, फरिश्तों की दुआओं के अंदर बड़ी तासीर है। और ये बात मैं बारहा कह चुका हूं कि फरिश्तों की दुआ रद्द नहीं की जाती, फरिश्तों की दुआ जरूर कबूल होती है। क्योंकि कबूलियत दुआ के जितने असबाब हो सकते हैं, जितने शुरूत हो सकते हैं दुआ के कबूल होने के, फरिश्तों की जात के अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं। तो उनकी दुआ कैसे रद्द होगी? जब अल्लाह इस बात का इंसानों से वादा करता है कि जिन शुरूत के साथ अगर फला फला शर्त और आदाब के साथ तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कभी भी रद्द नहीं करेगा, तो फरिश्तों की दुआ अल्लाह क्यों रद्द करेगा? तो फरिश्तों की दुआओं को पाने के लिए, फरिश्तों की दुआओं को हासिल करने के लिए हमारे अस्लाफ इकराम के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे ऐसे नमूने हैं कि आप दंग रह जाएंगे कि ये अस्लाफ इकराम फरिश्तों की दुआओं को पाने के लिए, फरिश्तों की दुआओं को हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा इबादतें और कितनी ज्यादा मेहनतें किया करते थे। तो कई असबाब आपके सामने जिक्र किए गए। फरिश्तों की दुआ अगर पाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए, आपके लिए अल्लाह की मासूम जात फरिश्ते हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें, हमारे लिए अल्लाह की रहमत का सवाल करें, हमारे लिए अल्लाह की बरकत का सवाल करें, तो आपको चाहिए कि आप नमाजों के इंतजार में मस्जिदों में बैठें, नमाज का इंतजार करें। एक नमाज पढ़ लिए, दूसरी नमाज का इंतजार करें। नमाज का इंतजार करना, अपनी नमाज पर बैठकर, ये एक अहम सबब है जिसकी बुनियाद पर फरिश्ते दुआ करते हैं। एक आदमी ज़ोहर की नमाज पढ़ लिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दूसरी नमाज के इंतजार में बैठ गया। ये सबब है, इसकी वजह से फरिश्ते दुआ करते हैं। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने कहा सलातुर रजुल फी जमाअतिन तज़ीदु अला सलातिही फी बैतिही व फी सूक़िही 25 दरजा। जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत 25 गुना ज्यादा है बनिस्बत आदमी अपने घर के अंदर नमाज पढ़े या बाजार के अंदर अपनी दुकान के अंदर नमाज पढ़े। घर या दुकान के अंदर नमाज पढ़ने से अफजल मस्जिद में आकर बाजमात नमाज पढ़ना है। कितना? 25 गुना ज्यादा अफजल है। बाद रिवायतों में 27 गुना ज्यादा अफजल है। हमारी नियतों में जैसे जैसे इखलास होगा, जमात की तादाद में जैसे जैसे इजाफा होगा, आपकी नमाज के सवाब में भी इजाफा होगा। आपको मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? 2 आदमी की नमाज 1 आदमी की नमाज से ज्यादा अफजल है। 5 आदमी की नमाज 3 आदमी से ज्यादा अफजल है। जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाती है, सवाब भी बढ़ता जाता है।
تو گھر میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، دکان میں، بازار میں نماز پڑھتا ہے، تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز آ کر ادا کرے۔ آخر ہم اللہ کے لیے 10 منٹ فرض نماز کے لیے وقت نکالیں، آپ کو نفل کا، سنت کا جب وقت ملے آپ پڑھ لیں، لیکن فرض نماز کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باجماعت مسجد میں آ کر ادا کریں۔ ہم دنیا تو حاصل کرنے کے لیے پورے دن اور پوری رات لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں مسلسل اگر کوئی 2 گھنٹہ نکال دے تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اللہ کا نیک بندہ اس دور میں ہوگا۔ صرف 2 گھنٹہ اپنا وقت دے۔ ایک فرض نماز کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ 15 منٹ لے لیجئے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ ایک فرض نماز کے لیے 15 منٹ اگر آپ نکالتے ہیں تو آپ سوچئے 1 گھنٹہ 70 منٹ آپ کے پاس اگر آ جائیں تو ایسی صورت میں 5 نمازیں آپ باجماعت سنت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے لیے صرف 15 منٹ آپ نکالیے، اذان ہوتی مسجد آ جائیے، آپ سنت پڑھ لیجئے، فرض نماز پڑھ کے چلے جائیے۔ اللہ رب العالمین کا جو حق ادا کرنے کے لیے اپنے تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ اس کا رزق چھینتا نہیں، اللہ اس کا رزق کم نہیں کرتا، اللہ اس کے رزق کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ میرے نبی سے اللہ خود وعدہ کرتا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ چند نیک لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے 18ویں پارے میں، چند نیک لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا کام، ان کی دنیاوی مشغولیت اللہ کے ذکر کرنے سے اور نماز باجماعت پڑھنے سے نہیں روک پاتی ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں، چند نیک اور اچھے لوگ ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارت، جو ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آدمی کی نگاہیں اور بصارت الٹ پلٹ دی جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، وہ لوگ جو چھوڑ کر آئے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور اس سے کہیں افضل اللہ رب العالمین بہتر بتلا دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو کئی گنا بڑھا کر اور دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا بے حساب بے شمار دولت دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر کوئی وقت نکال کر اس کا حق ادا کرنے کے لیے، جو سب سے بڑا حق ہے نماز، توحید کے بعد، کلمہ شہادت کی گواہی دینے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو نماز ہے، فرض نماز ہے۔ تو ہم اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے اگر آئیں گے تو اللہ ہماری تجارت میں نقصان نہیں کرے گا، اللہ ہماری تجارت برباد نہیں کرے گا، اللہ ہماری تجارت میں گھاٹا نہیں کرے گا، بلکہ آپ جان لیں کہ اس سے کہیں زیادہ اور اس سے کہیں زیادہ بہتر شکل میں اللہ ہم کو بدلا دے گا۔ عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے، طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لیجئے، عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، بے شمار اس طرح صحابہ اور سلف کی نمونے ہیں جو اللہ کے لیے وقت نکالتے تھے، لیکن ان کی دولت کا اثر آج تک باقی ہے، آج تک باقی ہے، اللہ نے اتنا دیا ان کو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، مثلاً اذان ہو گئی، کوئی آیا سنت پڑھ کے بیٹھ گیا، 5-10 منٹ ابھی باقی ہے جماعت کھڑے ہونے میں، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی وضو اپنے گھر میں کر آتا ہے اور اچھی طرح سے مطلب مکمل وضو سنت کے مطابق کرتا ہے، آپ نے کہا ثم أتى المسجد، مسجد آتا ہے، لا يريد إلا الصلاة، مسجد کس لیے آتا ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یخط خطوۃ الا رفعہ اللہ بہا درجہ، ایک قدم جو اٹھاتا ہے ایک قدم کے بدلے میں اللہ اس کے ایک درجات کو بلند کرتا ہے، وحط عنہ بہا خطیہ، اور دوسرا قدم جو رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے ایک گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ، اور جب وہ چل کر مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، آپ نے کہا كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں وہ بیٹھا رہے گا، وہ بیٹھا ہے مسجد کے اندر، لیکن اللہ کے رسول نے کہا وہ نماز ہی گویا کہ پڑھ رہا ہے، وہ نماز کا ثواب اس کو لکھا جائے گا۔ جب سے مسجد میں داخل ہوا ہے نماز کے انتظار میں جب تک بیٹھا رہے گا اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ہی دیا جائے گا۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کان فی صلاۃ، نماز ہی میں ہوتا ہے، ما کانت الصلاۃ تحبس، جب تک اس کو نماز روکے رکھتی ہے۔ تو ہم نماز کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن ذکر کا ثواب تو الگ مل رہا ہے، تلاوت کا ثواب الگ مل رہا ہے، دعا کا ثواب الگ مل رہا ہے، اور نماز پڑھنے کا ثواب الگ مل رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نماز کے انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اور ایسے لوگوں پر فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جب تک وہ اپنی اس جگہ میں بیٹھا رہتا ہے جس میں نماز اس نے پڑھی ہے، جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی خطاؤں کو تو ختم کر دے، معاف کر دے، اس کے گناہوں کو اللہ تو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اللہ جس پر رحم فرما دے وہ انسان جنتی ہے۔ اللہم ارحمہ، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور ما لم یؤذ فیہ او یحدث فیہ، کب تک فرشتے یہ ساری دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا یا اس کا وضو جب تک ٹوٹ نہیں جاتا، جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا یا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تب تک فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول کر لے، جب تک کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تکلیف دینے کا مطلب کیا ہوا؟ تکلیف دینے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی غیبت کر دیا، کسی کی چغل خوری کر دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کو حقیر سمجھ لیا، یا تکلیف دینے کی ایک بہت بڑی صورت آج ہمارے درمیان موجود کیا ہے؟ ایک آدمی دعا میں مشغول ہے، ایک آدمی نفل نماز میں آ کر یہاں مشغول ہے، اور ہمارا یہ شیطان موبائل نہ تو ہم سائلنٹ کرتے ہیں نہ سوئچ آف کرتے ہیں، ایسے ہی مسجد میں چلے آتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گانے کی میوزک رکھتے ہیں، گانے کی میوزک سیٹ کر کے رکھتے ہیں، کوئی نعت رکھا ہے، کوئی نظم رکھا ہے، کوئی اشعار رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سیٹ کر کے رکھتے ہیں، کوئی اذان سیٹ کر کے رکھتا ہے، کوئی تلاوت سیٹ کر کے رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے لوگوں کو تکلیف دینے کی۔ اگر دوران نماز مسجد کے اندر آپ کا موبائل بجتا ہے تو یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ بارہا یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ مسجد کے اندر موجود ہیں، صحابہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نہیں، ذرا بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ ہٹایا اور کہا لعلکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی اللہ سے یہاں سرگوشی کرنے کے لیے آیا ہے، سب یہاں اللہ سے مناجات، اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے ہر کوئی آتا ہے مسجد میں۔ آپ نے کیا کہا؟ لہذا تم میں سے کوئی بلند آواز سے تلاوت نہ کرے، وَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی بلند آواز کے ذریعہ تلاوت کر کے
کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر کوئی تلاوت کرتا ہے, اللہ کا کلام پڑھتا ہے بلند آواز سے, اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسرے نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کی تلاوت سے دوسرے دعا کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے, دوسرے نفل نماز پڑھنے والوں کو اس کے تکلیف ہوتی ہے. اور اگر موبائل کے رنگ ٹون بجے تو تکلیف نہیں ہوتی. بدرجہ اولا اس کو تکلیف میں شامل کیا جائے گا. جب قرآن کی تلاوت کو اللہ کے رسول نے کہا لوگوں کو تکلیف دینا ہے, تم بلند آواز سے قرات یہاں نہیں کر سکتے. کوئی دعا میں مشغول یہاں مسجد میں رہتا ہے, کوئی تلاوت میں مشغول رہتا ہے, کوئی نفل نمازوں میں مشغول رہتا ہے, کوئی اللہ سے لو لگانے کے لیے یہاں آنسو بہا رہا ہے, اور آپ بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یہ تکلیف دینا ہے. جب بلند آواز سے قرات کرنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے کہا یہ دوسرے نمازیوں کو, دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے, تو اگر آپ اپنے موبائل کے رنگ ٹون گانے کی شکل میں, میوزک کی شکل میں یہاں سیٹ کر آ کر بجائیں گے تو بدرجہ اولا لوگوں کی نمازیں اس سے خراب ہوں گی. ان کی تلاوت میں فرق پڑے گا, ان کے ذکر و اذکار میں فرق پڑے گا, ان کے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑے گا, اور ایسی بنیاد پر آپ گناہ کے مستحق ہوں گے. آپ کے لیے فرشتے کی دعا نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرنا چھوڑ دیں گے. ما لم یؤذی فی, جب تک وہ تکلیف نہ دے کسی کو, نہ تو اپنی زبان سے نہ تو اپنے ہاتھ پیر سے, کسی بھی اعتبار سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے, تب تک اس کے لیے فرشتے رحمت کی, مغفرت کی اور اس کے دعا کی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں. ما لم یحدث فی, اور دوسری چیز کیا بتلائی, جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے. آپ سوچئے کتنا حسین لمحہ وہ پل ہوگا. ہم بیٹھے ہیں, نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے, ہم بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین کی معصوم ذات فرشتے ہمارے لیے مسلسل مغفرت کی, بخشش کی, دعا کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے ہیں. بڑی خوش نصیبی ہے ایسے انسانوں کے لیے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اب دیکھیں سلف صالحین کے اندر, سلف صالحین کے اندر فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کی کیسی طرب تھی, کیسی چاہت تھی, کیسی جستجو تھی. آپ دیکھیں عطا جو کہ تابعی ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم عبداللہ بن حبیب کے پاس گئے. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, حالت مرض میں بیمار ہیں, اور اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہوا. اتنے بیمار ہیں لیکن مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. لوگ ان کے پاس آئے, کہا کہ یرحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم کرے, لو تحولت الی فراشک, اگر آپ اپنے بستر پر چلے جاتے, مطلب آپ اپنے گھر پر چلے جاتے تو آپ کے لیے وہاں زیادہ مناسب تھا, وہاں آپ کو آرام ملے گا, وہاں آپ کے گھر والے آپ کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں, آپ کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. آپ مسجد کے بجائے گھر چلیے. انہوں نے کیا کہا معلوم, کہا فقال حدثني من سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم, کہ فلاں نے مجھ سے اللہ کے رسول کی حدیث سنی, اللہ کے رسول کی حدیث مجھ سے بیان کی. کیا بیان کی, لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة, کہ بندہ مسلسل نماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے گویا کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے. میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے, میں نے ایک صحابی سے حدیث سنی ہے جو اس نے نبی کے حوالے سے بیان کی, اس وجہ سے میں بیٹھا ہوں. تقول, اور وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن حبیب, کہتے ہیں کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں اللہم اغفر لہم اللہم ارحمہم, اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے, اس پر رحم فرما. میں فرشتوں کی دعا لینے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. وہ کہتے ہیں فَأُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا فِي مَسْجِدِي, میری یہ خواہش ہے کہ میں مروں تو اسی مسجد میں مروں, نماز کے انتظار میں, نماز کے انتظار ہی میں میری روح قبض ہو جائے, تاکہ میں قیامت تک نماز ہی کی حالت میں گویا کہ میں اٹھایا جاؤں. نماز کا ثواب مجھے قیامت تک ملتا رہے, کیونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا. اس حالت میں چاہتا ہوں میری روح قبض ہو جائے, تاکہ مسلسل قیامت تک نماز کا ثواب لکھا جائے میرے لیے. یہ سلف صالحین, یہ ہمارے صحابہ و تابعین, یہ ہمارے نمونہ کہ فرشتوں کی دعا پانے کے لیے, فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی عبادتیں انجام دیتے تھے, کیسی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کیا کرتے تھے حالت مرض میں, مرض الموت میں. یہ واقعہ ان کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین جو معزز بڑے بڑے بزرگ فرشتے اللہ کے عرش کے پاس ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنے بندوں کا فخر ان پر جتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو۔ اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے ہماری وجہ سے، کہتا ہے اللہ رب العالمین انظروا الی عبادی، اے فرشتوں تم میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے ان بندوں کو دیکھو، قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى، ایک فرض نماز ادا کر چکے ہیں، دوسری فرض نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ایک نماز ادا کر چکے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، میرے ان بندوں کو دیکھو۔ اللہ فخر کرتا ہے ایسے بندوں پر اپنے معزز فرشتوں کے سامنے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ کیا مطلب رباط کا؟ رباط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلمین، کفار، اسلام کے دشمن جو ہے اسلامی سرحد پر بیٹھ کر اسلام کی حفاظت کرنے والوں کو مربط کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو پہرے داری کرتے ہیں، جو کہ سب سے عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول نے کہا نماز کے انتظار میں اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں پہرے داری کر رہا ہے۔ جس طرح ایک پہرے داری کرنے والے کی وجہ سے اسلام کی سرحد کی حفاظت کرنے والے کی وجہ سے جس طرح دیگر مسلمان، دیگر لوگ دشمن کے حملے سے محفوظ رہتے ہیں، اسی طرح ایک انسان جو ایک نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ نگاہ کے اپنی آنکھوں کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اپنی شرمگاہ کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اپنی زبان کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے۔ تو نماز مسجد میں بیٹھے رہیں گے نماز کے انتظار میں تو شیطان کے ایک تو فتنے سے، حملے سے محفوظ ہو جائیں گے، اپنی شہوت کے، اپنی زبان کے، اپنی آنکھ کے فتنوں سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب کوئی عرش، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ہمارے سروں پر ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسی حالت میں چند خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے اور نماز سے لگا رہتا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے متصل رہتا ہے، ہمیشہ نماز کی فکر میں رہتا ہے، عصر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیشہ اسی میں لگا رہتا ہے، اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بشارت سناتے ہوئے کہا، انتظار الصلاة بعد الصلاة مکفرات الخطایا، اگر کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہا یغسل الخطایا غسلا، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ اتنا محبوب اور پاکیزہ عمل ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا کہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القائد علی الصلاة کالقانت، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا گویا کہ وہ پوری رات تہجد میں گزارنے والا ہے، تہجد میں گزارنے والا ہے۔ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جب تک وہ بیٹھا رہے گا نمازیوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، کب سے کب تک؟ جب وہ نماز کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا تھا، جب تک دوبارہ واپس گھر نہیں جاتا تب تک اس کے لیے نماز پڑھنے کا ثواب لکھتا جائے، اللہ رب العالمین لکھتا رہے گا، لکھتا رہے گا۔
گھر سے نکلنے سے لے کر پھر گھر واپس جانے تک مسلسل نماز کا ثواب اس آدمی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اے صحابہ، تم لوگوں کو معلوم ہے ملائے اعلیٰ میں اوپر اللہ کے عرش کے پاس آسمان میں فرشتے کن چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کون سے ایسے محبوب اور پسندیدہ عمل ہیں، کون سے وہ اچھے اور افضل اعمال ہیں جن کے لیے فرشتے جھگڑا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ اتنا محبوب اور اتنا افضل عمل ہے کہ فرشتے آسمان میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، جو شخص اس کی حفاظت کر لے، نمازوں کی حفاظت کر لے، نمازوں کے انتظار میں بیٹھا رہے دوسری نماز ادا کرنے کے لیے، عَاشَ بِخَيْرٍ، جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ اس کو خیر کی زندگی، بھلائی کی زندگی، سلامتی کی زندگی دے گا، آفتوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے پاک زندگی اس کو دے گا۔ آپ نے کہا وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور اگر مر گیا تو خیر کے ساتھ مرے گا، اس کا انتقال حالت اسلام اور ایمان میں ہوگا، اس کا انتقال اچھی حالت میں ہوگا۔ وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، آج ہی پیدا ہوا اپنی ماں کے پیٹ سے۔ یہ ہے نمازوں کے انتظار میں بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا وہ آدمی اس گھوڑ سوار کے مانند ہے جو اللہ کے راستے میں نکل گیا ہو جہاد کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ، اور یہ رباط اکبر ہے، سب سے افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَصَلَاةٌ فِي أَثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي الْعِلِّيِّينَ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اگر اس حالت میں ادا کی جائے کہ دونوں نمازوں کے درمیان ہم سے کوئی بھی گناہ نہ ہوا، کوئی لغو کام ہم نے نہ کیا، ایک نماز پڑھ لی دوسری نماز ہم نے ادا کی، دونوں نمازوں کے درمیان اگر کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد نہ ہوا ہو، اللہ کے رسول نے کہا کتاب فی العلیین، ایسی نماز علیین میں لکھی جاتی ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر کتاب ہے، علیین میں وہ نماز لکھی جاتی ہے اگر دو نمازوں کے درمیان انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حاضرین گرامی، تو میں آپ سے بتلا رہا تھا کہ فرشتوں کی معصوم ذات کن کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی اور اس کے دعاؤں کی قبولیت کی، اس کے توبہ کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے بتلایا کہ وہ انسان جو ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ اذکار بھی نہیں کرتے، ہاں بھی کسی کو جلد بازی ہے، کسی کو سخت کوئی ضرورت ہے باہر جانے کی، جا سکتا ہے، لیکن فرشتوں کی دعا کی اتنی اہمیت ہے، وہ دعا حاصل کرنے کے لیے ہم ایک منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، سلام پھیرے اٹھ کے بھاگ گئے، جلد بازی ہے جا سکتے ہیں، نماز سلام پھیرنے کے بعد بیٹھنا کوئی واجب نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ واجب ہے بیٹھنا چاہیے، نہیں بیٹھا تو گنہگار نہیں، کم سے کم یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم آپ اتنا وقت تو بیٹھیں جتنے میں آپ نماز کے بعد کے اذکار پڑھ سکیں۔ نماز کے بعد مختلف اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، کم سے کم یہ اذکار کرنے تک تو اس نیت سے ہم بیٹھ جائیں، دوسری نماز پڑھنے کی نیت سے ایک منٹ دو منٹ اگر بیٹھ جائیں، دو چار مرتبہ ہی فرشتے ہمارے حق میں دعا کر دیں، ممکن ہے وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے، ہم اس لائق ہو کہ اللہ ہمارے حق میں فرشتوں کی دعا قبول کرے، تو کتنے خوش نصیب ہو جائیں گے ہم لوگ۔ کم سے کم اذکار کرنے تک اپنی جائے نماز پر بیٹھنے چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سلام پھرتے ہی کوئی اٹھ کے وہاں جاتا بیٹھتا ہے، کوئی اٹھ کے وہاں جاتا بیٹھتا ہے، وہ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تو کیا پریشانی آپ کو ہو جاتی ہے؟ اسی جگہ پر بیٹھے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے۔
تو سب سے پہلی چیز ایک تو باجماعت نماز ادا کرنا، اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت ہی محبوب اور بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی افضل عمل ہے۔ جو اس کی محافظت کر لیتا ہے وہ دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ رب العالمین اس کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔